حاجی ہوتی ہے تو بہت چھوٹے بچے ان کے ہوتے ہیں تو ساتھ چلے جاتے ہیں، تو وہ مدرسے کا واش روم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو عرف ہے اس پر، جو ایسے بچے ہوتے ہیں بعض تو ان کو مجلس کی طرف سے بھی یعنی وہ اجازت باقاعدہ لی جاتی ہے، تو وہ لے کر آتی ہیں پڑھانے وغیرہ کے لیے، اور بیان وغیرہ کے لیے بھی گئی ہیں تو اس کے یوز کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جس بچے کو لانے کی اجازت ہے تو وہ واش روم وغیرہ بھی اس کو یوز کروا سکتی ہیں۔ یہ باجیاں لاتی ہیں بچوں کو تو اجازت سے لاتی ہیں، ہاں جی، یعنی اس بغیر کی اجازت نہیں لا سکتی۔ ہاں، یعنی لیکن وہ جی ہمارے کیا عرف ہے، اس میں جو پڑھنے والی آتی ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جی، آتی ہیں۔ یہ سوال میں وہ پڑھنے والی جو آتی ہیں ان کے حوالے سے پوچھا اس گیا۔ کی ترکیب ہے ساری مجلس کی۔ ہماری طرف جامعۃ المدینہ کی جامعات المدینہ جو اسلامی بہنوں کے ہیں اس میں یہ ساری ان کی ہوتی ہیں سیٹنگ کی، کس کو اجازت ہوتی ہے، اور اس کی باقاعدہ درخواست دے کر پھر یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح۔ مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہے یہ چونکہ محلوں میں لگتا ہے تو وہ گھر گھر سے جو آتی ہیں پڑھنے کے لیے، تو بعض اوقات وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں، تو ان کے حوالے سے کیونکہ اس میں مدرسۃ المدینہ بالغات کا تذکرہ تھا۔ جو بھی جواب ہے آپ جی نے۔ یہی بنے گا، یعنی جن کو ایسی کنڈیشن، اصل میں بعض اوقات تو انتظامی مسائل ہوتے ہیں، یعنی اس طرح پھر ہر ایک کو لانے کی اجازت ہو تو وہاں ماحول سارا خراب ہو کے رہ جاتا ہے، انتظام خراب ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ پوری ترکیب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جہاں لانا ضروری ہو اور اس طرح کی کنڈیشن ہو تو وہاں ان چیزوں کو یوز کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔ فرحان بیٹا، وہ احمد کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ ان کو فرض علوم سکھانے کی ترکیب بنانی، اور ماشاءاللہ بڑے بھی ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ترکیب بنائی آپ نے؟ جی میں نے ٹویٹر سے بات کر لی ہے، انشاءاللہ بس چند دنوں میں ہی یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا والد صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، دامن مصطفیٰ میں آپ دعا کرتے رہیے گا، دعا کرواتے بھی رہیے گا، انشاءاللہ بھی ان قریب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جی جی، تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جی جی بالکل چلیے گا، الحمدللہ ڈاکٹر نے تجویز جو دیے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل والد صاحب، وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ رات کا آخری پہر تھا، گلی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن ابا حضور کے کمرے سے ہلکی سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب تو ہمت جواب دے گئی ہے۔ آنکھیں بھی بینائی کی وجہ سے دھندلا گئی۔ یا اللہ پاک میرا جوڑ اب میرا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ کیا میں تیرے گھر کی رونقیں دیکھے بغیر کچھ کر جاؤں گا؟ مولا میں غریب بیمار صحیح پر تیرا منگتا ہوں، یا اللہ پاک کوئی حج کے اسباب بنا دے۔ ان کا بیٹا احمد جو تہجد کے لیے اٹھتا تھا دروازے کے پاس رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ضعیف والد جائے نماز پر بیٹھے لرزتے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے تھے۔ یا اللہ پاک میری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک میری بگڑی بنا دے۔ وہ دن بھی تو احمد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے والد حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، یا اللہ پاک راضی ہو جائے۔ پیارے امیر اہل سنت، بہت سے ایسے بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی حج کی تمنا کی، لیکن اب بڑھاپے کی کمزوری
اور حالات کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکتے۔ امیر اہل سنت ایسے بزرگوں کی دل جوئی کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے حج کی برکتیں اور ثواب کما سکتے ہیں؟ حج کی تمنا کرنا یہ تو کار ثواب ہے، اور اس کے لیے جتنا مطلب بندہ تڑپے گا تو اتنا اس کے وہ اجر و ثواب کا حقدار تو ہوگا، لیکن ابھی مکمل حج تو اس کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کو حج کا ثواب مل گیا۔ ہو سکتا ہے حج کے ثواب سے کئی گنا زیادہ اس کو ثواب مل جائے۔ تو یوں تڑپ سب کو رکھنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ چاہے گا تو اسباب بھی کر دے گا۔ وہ کسی مطلب شعر مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ، تسی صد لو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں مطلب غربت کی وجہ سے بظاہر اسباب نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اللہ کریم اسباب کرتے تو دیر بھی نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ پیسے والا دیکھتا رہتا تھا تو غریب مدینے گلیوں میں پہنچ جاتا ہے، وہ کعبے کا طواف مکہ پاک میں کر رہا ہے۔ تو یوں اللہ اسباب کا خالق ہے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مژدے جاں فضا اب سنا دو، سوئی تقدیر میں جگا دو، مژدے جاں فضا اب سنا دو، میری تقدیر سوئی تقدیر میری جگا دو، حج کرو پھر مدینے میں آؤ، یہ شرف یا حبیب خدا دو، حج کرو پھر مدینے میں آؤ، یہ شرف یا حبیب خدا دو، یہ شرف یا حبیب خدا دو، اپنے محراب منبر قدر کا سبز گنبد کا جلوہ دکھا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی صلی اللہ علی محمد۔ کل جمعرات انشاءاللہ الکریم قریباً 8 بجے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز ہوگا،
اور اس اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیان نگران شورا فرمائیں گے، اور اجتماع کے بعد انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو تمام عاشقان رسول وقت کی پابندی کے ساتھ 8 بجے اجتماع میں شرکت بھی فرمائیں۔ مدنی چینل پر لائیو بھی یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ میرا ملے سنت سے سوال ہے، کیا عمرے کی نیت میں تلبیہ پڑھنا واجب ہے؟ اگر کوئی صرف نیت کر لے اور تلبیہ نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا اور جہاز جب میقات پر پہنچے اور میقات گزر گیا اور نیت کرنا بھول گیا تو اب کیا حکم ہے؟ نیت اور تلبیہ یا تلبیہ کی مثل، یہ دونوں ضروری ہیں۔ خالی نیت کی تب بھی احرام نہیں ہوگا، خالی تلبیہ پڑھی جب بھی احرام نہیں ہوگا۔ تو تلبیہ بہتر وہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کے اور مثل بھی ہیں، جیسے الحمدللہ کہنا بھی اس کا قائم مقام ہے۔ تو یعنی یہ بھی ہے، بہتر وہی کہ لبیک اللہم لبیک سنت ہے یہ کہ یہ پڑھے۔ تو نیت کرنے کے بعد یعنی احرام کی جیسے چادریں اوڑھ لی تو اب نفل پڑھے تو بھلے سر ڈھکا ہوا ہے لیکن نیت کرتے ہوئے سر ننگا کر لے، پھر اب نیت کرے اور تلبیہ پڑھے۔ بہتر ہے کہ وہ 3 بار پڑھے، اور جب جب پڑھے تو 3 بار پڑھنا بہتر ہے۔ مرد کے لیے کہ کوئی اور حرج نہ ہو، کسی نمازی یا سوتے کو ایذا نہ ہوتی ہو، کسی تلاوت کرنے والوں کو رکاوٹ نہ پڑتی ہو، تو بلند آواز سے پڑھے۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے ننگا سر کرنا ضروری نہیں ہے، ان کا سر بھی ڈھکا رہے گا۔ کپڑے بھی اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے۔ جو سفید چادریں احرام کے نام پر بکتی ہیں، کاروباری ہو سکتا ہے کسی نے ترکیب بنائی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا لباس جو اس کا روزانہ پہنتی ہے، معمول کا لباس، تو وہ ہمیشہ پہننا چاہیے شریعت کے مطابق، جو لباس جو مطلب اسلامی پردے کی ضرورت پوری کرے، تو ایسا لباس پہنے۔ اور اس میں چہرہ ڈھکنا، چہرے پر چادر نہیں ڈال سکتی اسلامی بہن، سر ڈھکا رہے گا۔ اور چہرہ چھپانے کے لیے بے شک کوئی کتاب وغیرہ آڑے رکھ لے، اس میں حرج نہیں، ٹچ نہ ہو، یہ خیال رکھے۔ تو اس طرح یہ بھی تلبیہ پڑھے گی نیت کرنے کے بعد، مگر یہ بلند آواز سے نہیں پڑھے گی، غیر مردوں کی موجودگی میں اس کی آواز ان تک نہ پہنچے، بلکہ مطلقاً لکھا ہے کہ یہ بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے۔ اتنی آواز سے تو پڑھنا ہی ہوتا ہے کہ خود سن لے اپنے کانوں سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ احرام کی نیت کیے بغیر اگر میقات سے آگے، یعنی میقات میں چلا گیا، میقات کے اندر، میقات رہ گئی پیچھے، تو اس میں یہ کہ اگر یہ مکہ شریف کے لیے چلا تھا اور اگر عمرے کے لیے چلا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مکہ شریف کے لیے چلا ہے، تو اسی صورت میں اس پر یہ کہ دم واجب ہو گیا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ میقات سے باہر آ جائے اور احرام باندھے اور تلبیہ پڑھ کے جسے تو وہ نیت کر کے وہ اندر آ جائے میقات کے اندر، بھلے مکہ شریف میں اب آ جائے، تو اب اس پر یہ احرام، یہ جو دم واجب ہوا تھا نا، وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ لے تو دم باقی رہے گا، کہ مسجد احرام میقات کے باہر نہیں ہے، یہ اندر ہی ہے۔ اب اچھا، ہاں، مسجد عائشہ پر جا کے کوئی مشورہ دے دے کہ یہاں سے بھی تو احرام باندھتے ہیں، تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں، شرط عمرے کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہے، حرم کے باہر جہاں جہاں ہے تو وہاں مطلب کہیں بھی ہو، عرفات جو ہے، میدان عرفات یہ حرم سے باہر ہے، احرام عمرے کے لیے وہاں سے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ میقات میں داخل ہو گیا، اب دوبارہ اس کو لوٹنا ہے، تو اب وہ جیسے مسجد عائشہ ہے وہاں سے تو نہیں ہوگا، وہ میقات کے اندر ہی ہے، تو اس کو طائف جانے کا مشورہ دیا جا ہاں، سکتا ہے؟ جیرنا بھی نہیں، یہ بھی میقات کے اندر ہی ہے، یہ جائے گا طائف، میقات سے باہر ہے نا طائف۔
ताइफ निकास ताइफ में हदा शायद नाम है नहीं, जगह का, जहाँ अस्सैलुल कबीर नाम है। अस्सैलुल कबीर। वापसी जो आते हैं तो वो अस्सैलुल कबीर की मिकात आती है, वहां से फिर एहराम बांधा जाता है। अरे कहीं भी ताइफ में आ गया तो मिका से तो बाहर ही गया नहीं, तो वहां जाना भी जरूरी नहीं है। अस्सैलुल कबीर वहां भी जाना शर्त नहीं है, बस जहां भी मिकात से बाहर आ गया ये तो अब ये कि वहां से एहराम बांध सकता है। अगर गफलत की वजह से इसका ये सारा मामला हुआ है तो क्या ये गुनाहगार भी होगा? नहीं, अगर इसको जानबूझ कर किया तो गुनाहगार होगा। भूल में दाखिल हो गया, अरे मिकात, तो अब ये कि दम तो वाजिब होगा, वही प्रोसीजर जो बताया गया वो करना है, लेकिन गुनाहगार नहीं है, वरना वो गुनाहगार भी है और तौबा भी करनी होगी। तो ऐसा रिस्क लेना चाहिए कि जहाज में बैठे हुए थे और जो नियत ही नहीं कर रहे इतनी देर तक, और फिर आंख लग गई तो पता चला कि मिकात क्रॉस हो गया। हाँ, ये इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ तो जहाज में दुनिया भर में ये निज़ाम तो हो मुश्किल है कि जो उम्रे के लिए जैसे PIA का निज़ाम तो है, मतलब शायद और भी इस्लामी कंट्रीज का निज़ाम होगा कि जहाँ मतलब यानी कि जो उम्रे वाले होते हैं ना तो उसमें हज में तो देखा ऐलान करते हैं, उम्रे का भी पता नहीं हो जाए, उम्रे में भी कर रहे हैं ना, तो वो ऐलान करते हैं कि मिकात आने वाली है, तो पहले से ही कर देते हैं ऐलान। तो अब ये कि आदमी वो तरकीब बना ले। अब ऐसा गाफिल है कि मैं सो जाऊंगा तो खो जाऊंगा, तो इसमें यह कि पहले से ही नियत कर ले। अब ये जरूरी कि ऐलान पर ही नियत करे, वो कुयूदात शुरू हो जाएंगी मसाइल, लेकिन यह कि अगर घर से भी इहराम की नियत करके चलता है तो इसके सवाब का मीटर तो शुरू हो जाएगा ना इहराम का। लेकिन चलो अब वो जो इसकी जो तयूदात हैं ये इसको आजमाइशें होंगी, तो इसलिए वो नहीं नियत करता, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि हवाई जहाज जब हमवार हो जाए ना एहतियातन तब नियत कर ले तो अच्छा है, कि फिर आंख लग गई तो ऐसा ना मिकात चली जाएगी। मिकात दूर है, यानी जद्दा शरीफ से 70 किलोमीटर पहले मिकात को है यलमलम पहाड़ है, देखा नहीं है वो ये है, मतलब तो हवाई जहाज से गुजरने पता तो चलता नहीं है, तो ये मतलब बहुत देर में आती है। लेकिन पहले से ही कर ले तो हर्ज क्या है, सवाब शुरू हो जाएगा। जब से नियत कर लेगा तो एहराम का भी सवाब शुरू हो जाएगा, पाबंदियां भी शुरू हो जाएंगी एहराम की। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 बार पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जुल्हज शरीफ 1447 में नफली रोजे रखने वालों की नियतें। कुल रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 36,525 36,525। इस्लामी बहनों की तादाद 23,022 23,022। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की नियतें 59,547 59,547। रोजाना 700 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 73,633 73,633। इस्लामी बहनों की तादाद 40,990 40,990। टोटल नियतें 1,14,623 114,623।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जोर से। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر، دین آسان ہے، دین is easy. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. واہ بھائی واہ، ریان نے تو بڑی پیاری حدیث سنائی. دین آسان ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ریان چل ٹھیک، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں. امیر اہل سنت، آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے مدینے کی. آسمان بھی بن سکتے ہیں. کیسے؟ کسی کے لیے سایہ، سائبان جس کو بولتے ہیں، آسمان، چھت آسمان، سمجھے کہ اعلیٰ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا کہ میرا دست حمایت اپنے مریدوں پر اس طرح جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے، سایہ کر رہا ہے. چلو تو آسمان بھی بن سکتا ہے ان معنوں کا تعویل کے ساتھ. تو آس اور مان، آس مانے امید اور مان آبرو، عزت، فخر. مجھے اس پہ مان کئی معنی ہے میرا خیال ہے. مان ان معنوں پر بھی آتا ہے نا یار، آپ کا مان رہے گا، وہ عزت رہ گئی، آپ کا مان، آپ کی بات رکھ لی گئی، آپ کا بڑا مان ہے، آپ کا بڑا مطلب کہ یوں احترام ہے. شاید مختلف معنوں میں یہ آتا ہے مان. تو آس اور مان تو بن سکتے ہیں، نہ کسی کی آبرو کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، عزت کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں کسی کی، اور امید بھی بن سکتے ہیں، جیسے ماں باپ کی امید کا سہارا اولاد کو کہا جاتا ہے. غریب، اگر آپ مالدار ہیں تو غریب کی امید آپ بن سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 19 مئی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قرض سے بہت زیادہ پناہ کیوں مانگا کرتے تھے؟ جواب، کیونکہ قرض کی وجہ سے انسان جھوٹ میں پڑ جاتا ہے. سوال نمبر 2، حدیث پاک کے مطابق کھانے سے پہلے تربوز کھانا کس چیز کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے؟ جواب، بیماری کو. سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے؟ جواب، کھجور کے ساتھ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: شہاب الدین بن نظام الدین، حیدرآباد سندھ; ذیشان علی بن ظفر، جیکب آباد سندھ; ممتاز علی، تھرپارکر سندھ; ام حسان ڈسکا، پنجاب پاکستان; جازی بتاری، نیو کراچی; محمد ابرار علی بن گلزار علی، ڈیرہ لیار بلوچستان; محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ پنجاب پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام جازی بتاری، نیو کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. ابھی مدنی مذاکرے کے بعد وقفہ آرام ہوگا. قریباً 3 بجے آپ کو جگایا جائے گا اور قریباً 3:30 بجے تہجد کی نماز ادا کی جائے گی. دعائے تہجد بھی ہوگی اور خوش نصیب اسلام بھائی ساحری کی سعادت حاصل کریں گے جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے دارالسنہ سے آپ ٹوکن حاصل کر لیں. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی. آپ امیر اہل سنت سے سوالات کریں گے، امیر اہل سنت آپ کو جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم.
میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کی قضا عمرے کے روزے ہوں اور وہ بلوغت کے عمر سے ظن غالب کے مطابق حساب لگا کر ادا کر چکا ہو، تو کیا وہ روزہ رکھتے وقت یہ نیت کر سکتا ہے کہ اگر میرا کوئی قضا روزہ باقی ہے تو یہ اس کی نیت ہے ورنہ میرا یہ روزہ نفل ہے؟ جب اس کا ظن غالب آ گیا کہ اس نے قرض سب ادا کر لیا، یعنی فرض جو اس پر روزے رہ گئے تھے وہ ادا کر لیے، تو اب یہ نیت کرنے کی اب تو ضرورت تو نہ رہی، بالفرض کی تو اب نفل کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ قضا کی نیت سے بالفرض رکھ بھی لیے، قضا نہیں تھی تو نفل ہو گیا نا، انڈرسٹوڈ ہے یہ، قضا کی نیت سے رکھا، دو نیتیں نہ کرے، تو اگر قضا نہیں تھی تو وہ نفل ادا ہو جائیں گے اس کے. جب ظن غالب آ گیا کہ نہیں ہے باقی، تو خواہ وسوسے پالنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سے ہے بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. ایمان والوں کے دلوں میں موجزن کرے، ایمان والوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ اپنے سیدی قطب مدینہ کی نیاز سیدی قطب مدینہ. اب آغاز تو کرنا تھا سیدوں سے، لیکن اس وقت تو کہ سید صاحب ہیں، مجھے شاہ صاحب ہیں، ان کے بعد 2 جائیں گے تو ان کے لیے تو آدھا رہ جائے گا. ہاں مفتی صاحب بھی رہ گئے، وہ ہیں اپنے پاس ابھی. چلو آپ نہیں، سید سے آغاز کرنا ہے نا، یہاں ہے نا. ایک اور دے کیمرہ مین. نہیں سید صاحب اچھا آپ عطا کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں لے لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا رب المصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین و ناظرین کی طرف سے مجھے ایصال ثواب کی گئی نیکیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا رب کریم، یہ ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما.
वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन तमाम सहाबा व ताबईन व तबे ताबईन अइम्माए मुज्तहिदीन उलमाए कामिलीन मशाइख आमिलीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन तमाम बुजुर्गान दीन कुल मोमिनात व मोमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन शहीदान व असीरान करबला जमी अहल बैत अतहार इमाम आज़म गौस आज़म इमाम गज़ाली गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती अहमद यार ख़ान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी समज़म रज़ा तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन पीर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैह आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बि करीम रहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे मौला, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे। ज़ुल्हज का मुबारक महीना तूने अता किया, नेकियों वाला महीना, इबादत वाला महीना। ऐ अल्लाह इसमें हमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नवाफिल की कसरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तिलावत की कसरत की सआदत अता फ़रमा। मौला करीम गुनाहों से बचकर हमें नेक आमाल करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तक़वा की नेमत अता फ़रमा दे। मौला करीम इलाहुल आलमीन हमारी जायज़ दुआएं अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमा। बीमारों को शिफा अता फ़रमा, बीमारों को सेहत आफ़ियत सलामती और तंदुरुस्ती से नवाज दे। हाज़रीन में जो बीमार हों, मदनी चैनल के नाज़रीन में जो बीमार हों, इनके जानने वालों में जो बीमार हों, मौला सबको शिफा अता फ़रमा दे। सेहत आफ़ियत सलामती तंदुरुस्ती मुक़द्दर कर दे। जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज़ों से नजात दे दे। जो आज़माइशों में घिरे हुए हैं उन्हें आज़माइशों से नजात दे दे। जो रोज़ी के तलबगार हैं हलाल रोज़ी अता फ़रमा, आसान रोज़ी अता फ़रमा दे। हराम की नहुसतों से महफूज फ़रमा। या रब्बि करीम इलाहुल आलमीन मौला करीम जो औलाद के तलबगार हैं, नेक साले औलाद आफ़ियत के साथ बगैर ऑपरेशन के अता कर दे। जिन्हें बेटियां चाहिए बेटियां अता कर दे, जिन्हें बेटे चाहिए उन्हें बेटों की नेमत से नवाज दे। मौला करीम घर अमन के गहवारे हो जाएं, घरों के झगड़े ख़त्म हो जाएं, आपस में महब्बतें अता फ़रमा, उल्फ़तें अता फ़रमा। या रब्बि करीम बड़ों का अदब करने वाला, छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना दे। या रब्बि करीम इलाहुल आलमीन राहत सुकून चैन अमन नसीब कर दे। तकालीफ़ें गम आज़माइशें अपनी रहमत से दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मुआफ़ फ़ज़ल व करम से हो हर ख़ता या रब, हो मग़फ़िरत सुल्तानी अंबिया या रब, बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल दिल में सरवर का हो अता या रब, नबी का सदका सदा के लिए तू राज़ी हो, कभी भी हो ना नाराज़ या खुदा या रब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु
वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 4 ज़ुल्हज शरीफ अमीर सुल्तान बरकातुहुल आलिया के पीर व मुर्शिद कुत्ब मदीना हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का यौम उर्स है। इस हवाले से अमीर सुल्तान बरकातुहुल आलिया ने अपने घर पर नियाज का एहतमाम किया। आइए आपको इसका वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इरशाद सैयदी कुत्ब मदीना, तमगा नहीं, मना नहीं, जमा नहीं। यानी इसका एक मतलब ये बन सकता है कि ये लालच मत करो कि कोई मुझे कुछ दे दे, और अगर किसी ने पेश किया तो अगर कोई वजह ना हो मना करने की तो कबूल कर लो, और कबूल करने के बाद इसको जमा मत करो बल्कि इसको आगे बढ़ा दो, राह खुदा में दे दो। इन्हें माल से मोहब्बत मत करो। आशिके मुस्तफा ज़ियाउद्दीन जाहिदो पारसा ज़ियाउद्दीन दिलकशो दिल कुशा ज़ियाउद्दीन मेरे दिल की ज़ियाउद्दीन मेरे दिल की ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। 1447 हिजरी के ज़ुल्हज शरीफ की आज चौथी रात है और सैयदी कुत्ब मदीना हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह की आज शब उर्स है। आपने भी नियाज ना की हो तो कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, शहद की मक्खियाँ फूलों का रस चूसने के बाद छत्ते तक पहुँचने तक क्या काम करती हैं जिसकी वजह से शहद में मिठास पैदा हो जाती है। सवाल नंबर 2, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का दस्ते हिमायत अपने मुरीदों पर कैसे है। सवाल नंबर 3, ज़ुल्हज शरीफ 4 ज़ुल्हज शरीफ किन का यौम उर्स है। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर के ज़रिए दे सकते हैं। इस्लामी में अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम झूम कर सारे कहो सरकार पर लाखों सलाम झूम कर सारे कहो सरकार पर लाखों सलाम। रब के महबूब अहमदे मुख्तार पर लाखों सलाम। सब पुकारो सईदे अबरार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम। पुरज़िया पुर नूर प्यारी प्यारी दाढ़ी पर दुरूद जाने आलम आपकी पैजार पर लाखों सलाम। जाने आलम
سلام انبیاء کے سرورو سردار پر لاکھوں سلام رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سرورو سردار پر لاکھوں سلام صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اختم لنا بخیر اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.